Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today, our topic is the summary of the poem The Last Lesson by Alphonse Daudet. The lesson is actually based on the Franco-Prussian War of 1870-1871. प्रशिया उस ज़माने में जर्मनी को कहा जाता था, और ये जो लेसन है इसकी जो सेटिंग है तो या लोकेल जो है इसका दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट वेरी वार. तो उस टाइम जर्मनी यूनिफाई हुआ था. जर्मनी उससे पहले छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड था, और एक आदमी आया था बाय द नेम ऑफ ऑटोहान बिस्मार्क, परहैप्स ऑटोवान बिस्मार्क और ऑटोहान बिस्मार्क. उसको आयरन मैन ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है, या मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता था, क्योंकि ये बड़ा सख्त गिर आदमी था और उसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, आग और आहन की पॉलिसी अपनाई, खून और आहन की पॉलिसी अपनाई, और जर्मनी को उस टाइम यूनिफाई किया था. जर्मनी उस टाइम जर्मनी का कुछ हिस्सा था, पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था, कुछ छोटे छोटे इलाकों में डिवाइड था. और फिर एक टाइम आया कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान एक जंग छिड़ गई, जिसमें फ्रांस को कुछ इलाके जर्मनी को देने पड़े, खासकर जो अल्सास और लोरीन था. अगर हम वर्ल्ड वार की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी इन इलाकों का जिक्र आता है, क्योंकि इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते थे. तो इन इलाकों पे अक्सर फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक जंग छिड़ी रहती थी. जो सेकंड वर्ल्ड वार का एक रीज़न था वो यही था कि सेकंड वर्ल्ड वार में ये इलाके फिर से फ्रांस को देने पड़े जर्मनी की तरफ से. तो जो हमारी लेसन है उसकी जो सेटिंग है वो इसी टाइम पे बेस्ड है, इसी वॉर पे बेस्ड है. और जो हमारी समरी है वो हम देखेंगे. द लास्ट लेसन, ऑथर जो इसका है दैट इज़ दिस वेरी पर्सन अल्फोंसी डोडेट. ही इज़ अ फ्रेंच पर्सन, बॉर्न इन 1840 इन फ्रांस एंड डाइड इन 1897. तो 1840 में ये फ्रांस में पैदा हुआ, और 1897 में उसकी डेथ हो गई. Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer, formerly a school teacher. He quit to make a living as a journalist in Paris. He took to writing. His poems collected in a volume called Les Amoureuses. तो अल्फोंसी डोडेट एक फ्रांस का नावल निगार है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, अफसाना निगार है. फॉर्मली स्कूल टीचर कुछ टाइम के लिए इसने एज स्कूल टीचर काम किया, एज उस्ताद काम किया. ही क्वाइट इट टू मेक अ लिविंग एज अ जर्नलिस्ट इन फ्रांस, बट सून ही क्वाइट दिस प्रोफेशन एंड बिकेम ए जर्नलिस्ट इन पेरिस. लेकिन इसने जल्दी ही इस पेशे को छोड़ दिया और एक सहाफ़ी के तौर पर काम किया पेरिस में, जो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल, टू मेक हिज लिविंग, ताकि अपनी जो रोज़गार है वो कमा सके. ही टुक टू राइटिंग. हिज पोएम्स कलेक्टेड इनटू अ वॉल्यूम कॉल्ड लेस एमोरिसेस. और फिर उसने जो राइटिंग है, लिखाई का पेशा अख्तियार किया, और उसकी जो कलेक्शंस हैं, उसकी जो वर्क्स हैं, तो उसका जो नाम है लेस एमोरिसेस. ये एक्चुअली फ्रेंच टर्म है, फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है. तो वो उसकी कलेक्शन है, उसकी जो वर्क्स हैं, उसका यही नाम है, यही टाइटल है. इस नाम से उसने अपनी वर्क छपाई. अब जो हमारी लेसन है द लास्ट लेसन, इसकी जो समरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फ्रैंको प्रशियन वार्स जो हुए थे जर्मनी और फ्रांस के दरमियान, एक टाइम बड़ी आपस में एक एनिमोसिटी थी, एक दुश्मनी थी, और अक्सर उनके दरमियान जंगें होते रहती थी. फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हम ये चीज़ देख रहे हैं, और सेकंड वर्ल्ड वार का जो एक रीज़न था वो यही था कि ये इलाके जो जर्मनी इस टाइम उन्होंने अपने कब्ज़े में किए थे, अल्सास और लोरीन. तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये इलाके फिर से उनको फ्रांस को देने पड़े उस टाइम. तो उसका एक रीज़न ये भी है कि उसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी. द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय फ्रेंच बॉय फ्रांस. ही इज़ लेजी but is sensitive and likes to play. He dislikes studying French and hates his teacher Mr. Hamel. तो ये एक्चुअली जो लेसन है इसमें फ़्रांस की जो ज़बान है वो उसका एक्चुअली एक थीम सा है, उसके बारे में ये लेसन है. तो स्टोरी जो बयान कर रहा है वो एक फ़्रेंच लड़का है, उसका नाम है फ्रांस. वो बाज़ाहिर सुस्त है लेकिन बड़ा सेंसिटिव हसास है, और अक्सर ये खेल कूद को पसंद करता है ज़्यादातर. ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच. जो फ्रांस की अपनी ज़बान है फ्रेंच, उसको ये बिल्कुल पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. एंड हेट्स हिज टीचर मिस्टर हैमल. और जो इसका अपना टीचर है मिस्टर हैमल, जो उनको ये अपनी ज़बान, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको पढ़ाता है.
اس سے یہ بالکل نفرت کرتا ہے جو اسٹوڈنٹ ہے فرانس. آفٹر اوور پاورنگ دیئر ڈسٹرکٹس آف الساس اینڈ لوری ان فرانس, برلن ہیز آرڈرڈ دیٹ جرمن لینگویج انسٹیڈ آف فرینچ بی ٹاٹ ان دا اسکولز دیئر. لیکن جب جرمنی نے ان علاقوں پہ قبضہ کر لیا 1871 کے دوران, تو جرمنی کا آرڈر تھا کہ ان علاقوں میں جرمن لینگویج پڑھائی جائے, نہ کہ فرینچ لینگویج. تو اسکولوں میں فرینچ لینگویج کو ترک کرنا پڑا, اور جرمنی کی جو لینگویج ہے جرمن جس کو ہم بولتے ہیں, تو وہ امپلیمنٹ ہو گئی. It is the last day of their French teacher Mr. Hamel who has been there for 40 years. اور یہ اس سکول کے یہ جو لیسن ہے سکول کا لاسٹ ڈے ہے, جس ٹائم آخری کلاس تھا. یہ فرینچ جو لینگویج تھی ان کا جو فرینچ ٹیچر تھا مسٹر ہیمل, وہ آج اس کا آخری دن تھا کہ یہ زبان اپنی پڑھائی جو ان کی نیٹو لینگویج تھی. اس کے بعد پھر سے جو وہ جرمن لینگویج وہاں پہ امپلیمنٹ ہونی تھی. وہ ہیز بین دیئر فار 40 ایئرس, جو پچھلے 40 سالوں سے وہاں پڑھا رہا تھا. ہی از فل آف گریف, وہ بڑا دکھ زدہ تھا, اس کو بڑا ایک وہ رنجش تھی, نوسٹالجیا, بڑی ایک وہ پرانی یادیں اس کو ستا رہی تھی, اینڈ پیٹریاٹزم, اور ایک حب الوطنی تھی, کیونکہ اس کی نیٹو لینگویج تھی فرینچ, اور اس پہ ہی پابندی, اس پہ ہی سینکشنز لگائے جا رہے تھے. ایز اے مارک آف ریسپیکٹ ٹو ہز ہارڈ ورک, دا ولیج مین آلسو اٹینڈڈ ہز لاسٹ لیسن. اس کے کام کی سراہنا کرتے ہوئے, اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے, جو اس علاقے کے گاؤں کے وہ بڑے لوگ تھے, تو وہ بھی اس لاسٹ لیسن میں آ گئے, جو اس کا آخری کلاس تھا, آخری لیسن تھی. دے آر سیڈ ایز دے ڈو ناٹ لرن دیئر مدر ٹنگ فرینچ ان دیئر چائلڈہڈ. وہ بڑے پریشان تھے, بڑے دکھی تھے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بچپن میں اپنی جو ان کی نیٹو لینگویج تھی فرینچ, وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی. فرانس از شاکڈ ٹو نو دیٹ اٹ از لاسٹ لیسن ایز ہی ڈز ناٹ نو فرینچ. فرانس جو تھا, جو اسٹوڈنٹ, وہ بھی بڑا دکھی تھا, اس کو بھی بڑا شوق ہو گیا, کیونکہ یہ اس کی آخری لیسن تھی, آخری کلاس تھی اس فرینچ لینگویج کی. فرینچ لینگویج کا جو ان کا اپنا ایک کلاس ہوتا تھا, ایز ہی ڈز ناٹ نو فرینچ. اس کو بھی, کیونکہ وہ بھی اپنی جو ان کی جو فرینچ زبان تھی, وہ بھی اس کو زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا. اینڈ ناؤ سڈنلی ہی گیٹس انٹرسٹڈ ان لرننگ اٹ. اور اچانک سے اس میں ایک دم جیسے ایک انٹرسٹ آ گئی, ایک دلچسپی آ گئی, ایک ارج سی آ گئی اس کو سیکھنے کی. اینڈ انڈرسٹینڈس ایوری تھنگ ٹاٹ آن دیٹ ڈے. اور جو ان کا یہ آخری کلاس تھا, اس دن جو بھی ان کے ٹیچر نے ان کو پڑھایا, وہ اس نے بڑی دھیان سے سمجھنے کی کوشش کی. ہی ڈیولپس این انسٹنٹ لائکنگ فار دا ٹیچر مسٹر ہیمل اینڈ ریسپیکٹس ہم فار ہز سنسیئرٹی اینڈ ہارڈ ورک. جس ٹیچر سے اب تک وہ نفرت کرتا تھا, سڈنلی اس کے لیے اس میں ایک لائکنگ پیدا ہو گئی, اس کو وہ بالکل اچھا لگنے لگا, اور اس کو ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیا, اس کی سنسیئرٹی اور ہارڈ ورک کی وجہ سے. اس کی جو محنت ہے, اس کی جو کوشش ہے, اس کو وہ سراہنے لگا. ہی فیلز سیڈ ایٹ ڈپارٹنگ فرام ہم اینڈ از ashamed فار ناٹ بینگ ایبل ٹو ریسائٹ دا لیسن آف پارٹیسپلز. اور ابھی وہ بڑا سیڈ فیل کر رہا تھا, کیونکہ اب اس ٹیچر سے علیحدگی اختیار کرنی تھی, اب ٹیچر ان کو اور پڑھانے والا نہیں تھا. اور بڑا شرمندہ ہو گیا, کیونکہ اس کو وہ یہ بھی ریسائٹ نہ کر سکا, جو پارٹیسپلز تھے, جو گرامرس کے کچھ ٹاپکس تھے, گرامر لینگویج کے, فرینچ گرامر جو تھا, تو وہ بھی وہ یاد نہیں, اس کو وہ یاد نہیں تھا, تو اس پہ وہ بڑا شرمندہ محسوس کر رہا تھا. مسٹر ہیمر ٹیلز them that they all are at fault for not being eager enough to learn, putting it off the next day. مسٹر ہیمل ان کو کہہ رہا تھا کہ غلطی ان کی تھی, وہ اس اپنی زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, اور نیکسٹ ڈے بس یہی ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ابھی آنے والے دن اس کو سیکھیں گے. لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں, تو کیونکہ ابھی اب جب وہ سیکھنے کی کوشش بھی کرتے, تو ابھی ان کے پاس ٹائم نہیں تھا. ہی بلیمز himself for not teaching them sincerely. وہ خود کو بھی بلیم کر رہا تھا کہ وہ ان کو زیادہ بہتری سے زیادہ سنسیئرلی پڑھا نہیں سکا. His patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. اس کی جو حب الوطنی تھی, جو اپنے وطن سے اس کا پیار تھا فرانس کے ساتھ, وہ اس کی اپنی جو تعریف وہ کر رہا تھا. His praise for his French language as being the most beautiful and most logical language in the world. کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی زبان جو ہے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے لاجیکل منطقی زبان ہے, اس دنیا کی بڑی سب سے آسان, سب سے بہتر. That reflects actually his patriotism, actually his love for his nation, actually his love for his language. تو اپنی زبان کی تعریف کرتے ہوئے اس کا جو پیٹریاٹزم تھا, وہ بلوطنی تھی, وہ ظاہر ہو رہی تھی. He tells the class to guard their language as being closed one's language is the key to escape from the prison of slavery. وہ اپنے اس کلاس کو بھی کہہ رہا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا, کیونکہ زبان ایک اہم چیز ہے اس غلامی سے نکلنے کے لیے. اگر انہوں نے اپنی زبان کو زندہ رکھا, تو ایک دن وہ اس غلامی سے بھی آزاد
آزاد ہو جائیں گے, اس ظلم سے بھی آزاد ہو جائیں گے. اٹ ول ہیلپ دیم ان گیٹنگ فری فرام دا جرمنز, وہ ان کو مدد کرے گی اپنی جو ان کی یہ لینگویج ہے, اس جرمنی کا جو یہ ظلم ہے, ان کی جو یہ وہاں پہ جو انہوں نے ان کو اس سلیوز بنایا ہوا ہے, تو اس چیز سے آزاد, اس غلامی سے نکلنے کے لیے ان کی زبان بہت ہی اہم ایک ہتھیار ہے, بہت ہی ایک اہم چیز ہے, ٹول ہے. دے ریئلائز دا امپورٹنس آف لرننگ دیئر مدر ٹنگ اینڈ دے ہیو بین ڈیفیٹڈ بائی دا جرمنز بیکاز آف دیئر الٹریسی. وہ ان کو یہ بھی سمجھا رہا تھا کہ آخر ان کو اپنی زبان کی اہمیت سمجھ آ گئی, ان کو اپنی زبان سیکھنی تھی, اور جرمنی والوں نے انہوں نے اس بنیاد پہ بھی ہرایا کیونکہ وہ الٹریٹ تھے, ان پڑھ تھے, ان کو اپنی ہی لینگویج نہیں آ رہی تھی, تو دوسری لینگویج کو وہ کیا سیکھتے. دیٹ شوز ایکچولی اگر آپ ایک ان پڑھ قوم ہے, ایک الٹریٹ قوم ہے, تو چانس ہے کہ آپ کو کوئی دوسری قوم غلام بنائے گی, سلیوز, یا ایک آپ پہ وہ حکومت کرے گی. فرانس فیلز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ٹیک اوے ونز لینگویج فرام اے پرسن ایز اٹ از نیچرل ٹو ایچ بینگ, مے اٹ بی دا کو آف دا پیجنز اور فرینچ ٹو دا فرینچ مین. فرانس جو ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, فائنلی وہ فیل کر رہا ہے کہ آپ کسی کی زبان اس سے چھین نہیں سکتے, کیونکہ یہ ایک نیچرل ہے, ایک قدرتی ہے کہ آپ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, آپ کی اپنی ایک بول چال ہوتی ہے. جیسے جو پیجنز ہوتے ہیں, کبوتر, وہ کو کی ساؤنڈ جو نکالتے ہیں, تو ویسے ہی جو فرینچ لینگویج ہیں وہ فرینچ مین کے لیے ہے, وہ اسی میں بات کر سکتے ہیں, اسی میں کچھ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی ایک نیچرل لینگویج ہے, ان کی قدرتی طور پر یہ ان کی زبان ہے. سو ڈیئر ویورس, یہ ایکچولی لیسن ہے, یہ کالونیلزم ہے پہ بیسڈ ہے کہ کیسے ایک قوم دوسرے قوم کو غلام بنا رہا ہے, اور ان کی جو لینگویج ہے اس کو بالکل ہی وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہاں پر اپنا ایک سیٹ اپ, اپنی ایک لینگویج, اپنا ایک کلچر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب تک آپ اپنے کلچر کے ساتھ چپٹے رہیں گے, اس کے ساتھ بنے رہیں گے, آپ اس غلامی کو قبول نہیں کریں گے, آپ اس سے آزاد بھی ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے کلچر, اپنا جو آپ کی سنسکرتی ہیں, آپ کی جو لینگویج ہیں, اس کو زندہ رکھا. لیکن اگر آپ میں یہ چیزیں ختم ہو گئی تو آپ کبھی بھی اس غلامی سے نکل نہیں پاؤ گے. سو یہ لیسن ہے, ہم کو ایک میسیج دیتی ہیں اباؤٹ دس کالونیلزم اینڈ ہاؤ یو کین ریزسٹ اٹ, ہاؤ یو کین گو اگینسٹ اٹ, ہاؤ یو کین فریڈ یور سیلف فرام دس یوک آف سلیوری. تو اس کے لیے کلچر ایک اہم ٹول ہے, اور خاص کر جو آپ کی لینگویج ہے, آپ کا جو رہن سہن ہے, وہ اس میں کافی اہمیت رکھتا ہے. سو ڈیئر ویورس, یہ تھی ہماری آج کی جو لیسن تھی, دا لاسٹ لیسن, اس کی سمری. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین اٹس ٹیکسچوئل کوسچنز اینڈ ادر ریلیٹڈ کوسچنز. تو چینل کو شیئر کرے, سبسکرائب کرے, ویو دے, تاکہ اور آنے والے جو ویڈیوز ہیں, لیسنز ہیں, جو ہم انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے, وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.